الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. برادران عزیز، خواہران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو ہے شب قدر کے تعلق سے، اور یہ واقعی ایک عظیم رات ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کروں گا تاکہ آپ کو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شب قدر کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس رات کے اعمال کتنے اہم ہیں، تاکہ ہم ان رات کے اعمال سے بالکل غافل نہ ہوں. روایت میں ہے کہ شب قدر میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کوئی بندہ اگر اس رات میں نماز پڑھتا ہے، ہم غور کریں کتنا ثواب ملنے والا ہے کہ ہم ان ثواب کو اگنور کر سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں، ہلکے میں لے سکتے ہیں، یا ہمیں اس پر پوری توجہ دینا چاہیے. وہ بات ہے، جو شخص اگر کوئی بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں، ہر رکعت کے بدلے میں نہیں، ہر سجدے کے بدلے میں خداوند عالم اس کو جنت میں ایک ایسا درخت دیتا ہے. اگر یہ آدمی اس درخت کے سائے میں چلے تو 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ کم نہیں ہوگا. پھر سے سنیں، اگر کوئی شخص شب قدر میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے کے عوض میں خداوند عالم جنت میں اس کو ایک ایسا درخت دیتا ہے، اتنا بڑا درخت دیتا ہے، اتنا بڑا درخت دیتا ہے کہ اگر اس درخت کے سائے میں چلے تو 100 سال تک چلتے رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی اگر آپ غور کریں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر آپ ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر پیدل بھی چلے تب بھی آپ 100 سال نہیں لگیں گے. 100 سال سے کم میں آپ کنیا کماری سے دوسرے گوشے تک پہنچ جائیں گے. کشمیر سے کنیا کماری آپ ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک پہنچ جائیں گے، آپ کو 100 سال نہیں لگیں گے. لیکن شب قدر کا ایک سجدہ آپ کو اتنا بڑا درخت دے گا جو آپ کے پورے ہندوستان سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوگا. اور ہر سجدے کے بدلے میں ایک درخت، اور ہر رکعت کے بدلے میں خداوند عالم جنت میں ایک ایسا گھر بنائے گا جو گھر موتیوں سے، یاقوت سے، زبرجد سے اور ہیرے سے بنایا گیا ہوگا. اور خداوند عالم اس نماز میں جو آیتیں پڑھی جائیں گی، ہر آیت کے بدلے خدا جنت میں ایک تاج دے گا جو جنتی تاج کہلائے گا. تو ہر سجدے کے بدلے میں ایک درخت، اتنا بڑا درخت جس کا سایہ 100 سال کے برابر. ہر رکعت کے بدلے میں ایک ایسا گھر جس کی جو گھر جواہرات سے، موتیوں سے، یاقوت سے، زبرجد سے بنا ہو. دنیا میں بڑے سے بڑا امیر کوئی ہو، بڑے سے بڑا امیر ہو، اس کے گھر کی دیواریں اینٹ کی ہوتی ہے، پتھر کی ہوتی ہے. بہت زیادہ ہوگا تو دیوار میں کہیں کہیں سونے کا پینٹ ہوگا. کوئی سونے کی دیواروں میں رہتا نہیں ہے. کوئی موتیوں کا گھر اور جواہرات کا گھر، یاقوت کی دیواریں نہیں بناتا. لیکن وہ شخص جو شب قدر میں رکعت نماز پڑھے گا، خدا اس کو اتنا گھر بنا دے گا. لہذا ہم اگر تھوڑا سا 1 بیڈ روم کے خاطر، بمبئی میں 2 بیڈ روم کے خاطر
یا ون سیلف کے کنٹینٹ کی خاطر دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس بمبئی میں، اس ہندوستان میں، اس دنیا میں ایک سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ صبح سے لے کے شام تک پسینے بہاتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ہلاکان کرتے ہیں تاکہ ہم ایک گھر کے مالک ہو سکیں اور اس ہمارے سر کے اوپر ایک چھت آ جائے یا ہمارے بچوں کے سر پر چھت آ جائے۔ تو زندگی بھر 10 سال 20 سال محنت کرنے کے بعد ایک معمولی سا گھر اینٹ اور پتھر کا ہم کو نصیب ہوتا ہے، اس پر شکر خدا ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اتنے سے خط گھر کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں جنت کا گھر چاہیے، مجھے اتنی محنت ہوگی، صرف شب قدر میں خلوص کے ساتھ، ولایت اہل بیت کے ساتھ، دشمنان اہل بیت کی برات کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھو، میں وہ گھر دوں گا جس کی دیواریں یاقوت کی ہوں گی، زبرجد کی ہوں گی، موتیوں کی ہوں گی، اور ہر آیت کے بدلے میں تم کو ایک تاج دوں گا۔ اب غور کریں، اور اس کے بعد یہ شب قدر کیوں شب قدر کہلاتی ہے، یہ شب قدر کیوں شب قدر کہلاتی ہے، اس پر بھی آپ غور کریں، یہ شب قدر کی وجہ کیوں ہے اسے۔ شب قدر اس بنا پر شب قدر کہلاتی ہے کہ یہ شب قدر شیعوں سے مخصوص ہے۔ یہ شب قدر جو ہے وہ شیعوں سے مخصوص ہے، اس کا آپ غور کریں، جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، آپ غور کریں اور دیکھیں کہ شب قدر کیوں شب قدر ہے اور شب قدر کی حیثیت کیا ہے۔ یہ شب قدر خداوند عالم نے علی اور حضرت علی کے چاہنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آج کے دور میں پھر ضرورت ہے ہم اس ولایت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس ولایت اہل بیت کو اپنے کلیجے سے لگائیں اور کوشش کریں یہ ولایت کا عقیدہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری عقلوں میں، ہمارے دلوں میں کمزور نہ پڑنے پائے۔ آپ یقین جانیے، میں بغیر کسی تعصب کے آپ کی ہمدردی میں، آپ کا دوست بن کر کے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں واقعی خدا اور رسول کو گواہ قرار دے کر کے جو بات عرض کر رہا ہوں، اگر یہ بات خلاف ہو تو آپ میدان قیامت میں میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ یقین جانیے، اگر کوئی بھی ایسا کام ہو جائے جس سے ولایت اہل بیت کا دور ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان ہماری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ولایت اہل بیت کی خاطر ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اصحاب نے جانیں دی ہیں، شہادتیں قبول کی ہیں، لہذا اس ولایت اہل بیت کو اپنے سینے سے لگائے رہیے اور اس پر ذرہ برابر سمجھوتا مت کیجیے۔ یہ ولایت اہل بیت ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے، یہ ہماری علامت ہے۔ آدمی اپنی علامتوں سے سمجھوتا نہیں کرتا، آدمی اپنے ٹریڈ مارک سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ ولایت اہل بیت، یہ عزاداری اہل بیت، یہ ہماری علامت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو جو نبوتیں عطا کی، جو رسالتیں عطا کی، ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ جب خداوند عالم نے عالم ذر میں، عالم ارس میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا، پہلے خدا نے اپنی توحید کو پیش کیا، رسول خدا کی رسالت کو پیش کیا، پھر اہل بیت علیہ السلام کی امامت و ولایت پیش کیا۔ تو جس نے اس عالم ذر میں اس ولایت کو قبول کرنے میں تقدم حاصل کیا، پیشگی حاصل کی، پڑھ کر کے جس نے سب سے پہلے اس ولایت کو قبول کیا، ان لوگوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا۔
روایتیں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات اگر ہو سکتا ہے کچھ روشن فکر افراد کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن میں اس کا جو ہے کیا ہے معصومی نے کہا ہے کہ جب تک روایتوں کا ضعیف ہونا الگ ہے اور روایتوں کا جھوٹا ہونا الگ ہے، روایتوں کا ضعیف ہونا الگ ہے اور روایتوں کا جھوٹا ہونا الگ ہے۔ یہ روایتیں ضعیف تو ہو سکتی ہے لیکن یہ روایتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ان روایتوں کو ضعیف سمجھ کر کے انکار کر دیا تو کئی میدان قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو اور حدیثوں کو انکار کیا اور ہم اہل بیت کے انکار کرنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ روایتوں کا ضعیف ہونا الگ مسئلہ ہے اور روایتوں کا جھوٹا ہونا الگ مسئلہ ہے، ان دو مسئلوں کو ملائے نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ روایت ہے جس کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے، معنی الاخبار میں یہ روایت ہے اور بہار میں بھی روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا علی اتدری ما معنی لیلۃ القدر، یا علی تم کو معلوم ہے کہ شب قدر کے معنی کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ کے رسول لا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قدر فیہا ما ہوا کائن لیوم القیامہ، اے علی شب قدر میں خدا بند عالم ان تمام چیزوں کو مقدر کرتا ہے جو صبح قیامت تک ہونے والی ہے۔ فکانا فیما قدر، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں معین کیا، غور کریں خدا بند پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو خدا بند عالم نے شب قدر میں معین کی ہے، فکانا فیما قدر عز وجل، خدا بند متعال نے خدا بند عز وجل نے جو شب قدر جو معین کی ہے، ولایت، خدا نے علی تمہاری ولایت مقدر کی ہے، وہ ولایت الائمۃ من ملدک الی یوم القیامہ، اور صبح قیامت تک تمہارے فرزندوں کی ولایت کو مقدر کیا ہے۔ تو شب قدر اس بنا پر شب قدر ہے، ہم کو اس شب قدر میں دو چیزیں مل رہی ہیں، ایک قرآن اور ایک ولایت علی ابن ابی طالب السلام اور ان کے فرزندوں کی ولایت۔ اگر شب قدر کی شب قدریت علی علیہ السلام کی ولایت کی بنا پر ہے اور ان کے فرزندان علیہ السلام کی بنا پر ہے تو ہمیں اس ولایت کو کسی بھی شکل و صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں دوسری روایت فرماتے ہیں امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دیکھو اس شب قدر میں تو ہمارے دشمنوں سے مناظرہ کرو، بحث کرو، ان انزلنا کی بنا پر، سورہ ان انزلنا کی بنا پر، کہ خدا بند عالم نے اس سورہ ان انزلنا کو رسول خدا کے بعد اپنے اور امت کے درمیان، بندوں کے درمیان حجت قرار دیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَيِّدَةُ دِينِكُمْ وَإِنَّهَا لَغَایَةُ عِلْمِنَا، دیکھو یہ تمہارے دین کا سردار ہے اور یہ ہمارے علم کا ذریعہ ہے۔ آپ غور کریں یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کس بنا پر ہے؟ یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام اس بنا پر ہے۔ آپ غور کریں انبیاء کو نبوت ملی ولایت کی بنا پر، شب قدر کو شب قدر کا درجہ ملا ولایت کی بنا پر، تو کچھ اہمیت تو ہوگی تو درجہ ملا ہے نا۔ لہذا ان شبوں میں کسی بھی شکل صورت میں ہم ان چیزوں کو ترک نہ کریں، اور اگر ان راتوں میں ہم کچھ چیز مانگ رہے ہیں اور کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں، تو ہم ان راتوں میں، میری گزارش آپ حضرات سے ہے، دستبستہ گزارش ہے، ہم ان راتوں میں رزق مانگے، روزی مانگے، اولاد مانگے، صحت مانگے، سلامتی مانگے، سب کچھ مانگے۔ لیکن میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صحت مانگے، بالکل بیمار نہ ہو، لیکن بہرحال ایک دنیا سے جانا ہے۔ آپ رزق مانگے، وسیع رزق مانگے، کسی کے محتاج نہ ہو، دنیا آپ کی محتاج ہو، لیکن آپ کو یہ سارے رزق چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آپ دولت مانگے، بہت دولت مانگے، آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اولاد مانگے، آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ عزت مانگے،
آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اقتدار مانگے آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، جو کچھ مانگے خدا دے گا، بے حساب دے گا، بلا حساب دے گا، فراوان دے گا، لیکن آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ کیوں نہیں اس رات میں ہم وہ چیز اللہ سے مانگے، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ رزق کے ساتھ، دولت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہم ان رات میں اللہ سے ایمان مانگیں، کیوں نہ ان راتوں میں ہم اللہ سے یہ دعا کریں، پروردگار اس دور میں یہ ہر وقت ایک فتنہ ہے، یہ ہر وقت ایک آفت ہے، یہ ہر وقت ایک مصیبت ہے، یہ ہر وقت ایک شبہ ہے، کیوں نہ ان راتوں میں ہم یہ مانگے، پروردگار ہم ایمان مانگ، ایسا ایمان کہ ہم آخری وقت تک، زندگی کے آخری سانس تک اس ایمان پر باقی رہیں، وہ ایمان دے جو ہماری زندگی کے آخری لمحات تک ہمارے ساتھ رہے، ہم زندہ رہے تو اس ایمان پر دنیا سے جائیں تو اس ایمان پر قبر میں لٹائے جائے تو اس ایمان پر، اور میدان محشر میں محشور کی جائے تو اس ایمان پر، جنت میں جائے تو اس ایمان پر۔ تو ان شب قدر میں ایمان مانگے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مانگے، ولایت اہل بیت علیہ السلام مانگے، یہ واقعی بہت بڑی دولت ہے۔ آپ یقین جانیں دنیا کی ساری سرمایہ داری ایک طرف اور ولایت اہل بیت، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ مولا میں تنگ دست ہو گیا ہوں، فقیر ہو گیا ہوں، اپنی فقیری کا تذکرہ کیا، اپنی ناداری کا تذکرہ کیا۔ مولا نے اس کو پیسے تو بھیج دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ نے تم کو جو ہماری ولایت کی دولت دی ہے، کیا تم اس ولایت کی دولت کو بیچنا چاہتے ہو؟ یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، 100 درہم میں، 1000 درہم میں، لاکھ درہم میں، کہا نہیں، کہ جب تم ہمارے پاس ولایت رکھتے ہو اور اس کو تم کسی بھی قیمت بیچنے کے تیار نہیں ہو، تو ہر وہ شخص جو اپنے دل میں ہماری ولایت کو محسوس کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو فقیر کہے تو ہماری ولایت کی توہین کرتا ہے۔ تو جب ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، تو ہم کیوں نہیں اس شب قدر میں اس گراں قدر چیز کو مانگے؟ ہم کیوں نہیں اس شب قدر میں مانگے کہ ہمیں وہ ولایت، وہ محمد عطا ہو جو جناب عیسی بن تمار کے پاس تھی، وہ ولایت عطا ہو جو جناب رشید بدری کے پاس تھی، ہمیں وہ ولایت عطا ہو جو جناب عمار یاسر کے پاس تھی، یا وہ ولایت الگ ہو، وہ محبت عطا ہو جو کربلا والوں کے پاس تھی، جناب زہیر ابن عقائل کے پاس تھی، حبیب ابن مظاہر کے پاس تھی۔ خدا دے سکتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ ہم حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتے، ہم زہیر ابن عقائل نہیں بن سکتے، لیکن حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن عقائل پر کے راستے پر چلنے کی تمنا تو کر سکتے ہیں، ہم اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم امام السلام کے ساتھیوں میں ہم نواب اربع نہیں بن سکتے، ہم ان کے چاہنے والے، لیکن ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم ان نواب اربع کی بقیہ اصحاب ائمہ معصومین کے خاک قدم بھی نہیں ہے، ان کے سواری کی بھی خاک قدم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری حیثیت کیا ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن کم از کم ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں، ہم وہ تو نہیں بن سکتے، ہم عیسی بن تمار تو نہیں بن سکتے، ہم ہشام ابن حکم تو نہیں بن سکتے، ہم عمار یاسر کا درجہ تو نہیں حاصل کر سکتے، لیکن انشاءاللہ قدر میں ان راتوں میں یہ دعا تو کر سکتے ہیں، ہمیں عیسی بن تمار کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا ہو، ہمیں حبیب مظاہر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں، ہم ہشام ابن حکم تو نہیں بن سکتے، لیکن ہشام ابن حکم کے راستے پر چلنے کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی امامت کا دفاع کر سکیں، ہم بھی امامت کے راستے پر چل سکیں، ہم بھی امامت کا کام کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم ان شب قدر میں دل کھول کر کے یہ دعا مانگیں، کیونکہ یہ دعائیں وہ ہیں جو ساتھ لے کے جانے والے ہیں۔ عیسی بن تمار کا ہاتھ کاٹ دیا گیا،
پیر کاٹ دیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، لیکن میثم دنیا چھوڑ کے گئے، لیکن ولایت علی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ کربلا والوں کے لاشیں پامال کر دیے گئے، سر کاٹ دیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، لیکن ولایت حسین اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مارا گیا، ستایا گیا، علماء کے گھر جلائے گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اپنے ساتھ یہ ولایت امام ساتھ لے کے گئے یا نہیں گئے؟ کس چیز نے ان کی قبروں کو روشن کیا؟ اس چراغ نے نہیں، ولایت اہل بیت کی روشنی نے، محبت اہل بیت کی روشنی نے، اس چاہنے والے کی روشنی میں۔ تو کیوں نہیں ہم ان شب قدر میں دل کی گہرائیوں سے، نیتوں کی پاکی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لا کر کے، صدقہ دے کر کے، توسل کر کے، گڑ گڑا کر کے، کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے، پروردگار جس ولایت کی بنا پر تو نے شب قدر کو شب قدر قرار دیا ہے، پروردگار اس ولایت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے بچوں کے دلوں کو منور فرما، ہمارے خاندان والوں کے دلوں کو منور فرما۔ پروردگار اس دور میں جہاں ہر طرف سے اس ولایت پر حملے ہو رہے ہیں، پروردگار ہمیں ولایت کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ولایت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ولایت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میری گزارش آپ حضرات سے ہے کہ آپ ان راتوں میں، ان مقدس راتوں میں جہاں بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے امام وقت کا ظہور مانگے، ان کی سلامتی کی دعا کریں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ہر شب قدر میں دعائے توسل پڑھیں، امام عصر کو واسطہ قرار دیں، گڑ گڑائیں اور ان سے توفیق مانگیں۔ ان شب قدر میں ہمیں اعمال کی توفیق ہو، صحیح رہے، سالم رہے، طبیعت ہماری صحیح رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ موقع بھی ملے، وہ حال ملے جو دعا پڑھنے کا حال ہے، وہ حال ملے جو استغفار کرنے کا حال ہے۔ ہم ان راتوں میں ہر طرح سے پریشانیوں سے دور رہے اور ایسے حال میں دعا کریں کہ ہمارا دل بھی خدا کی طرف ہو، ہمارا ذہن بھی خدا کی طرف ہو، ہماری توجہات بھی خدا کے، اور ہم اس رات پوری طرح سے خدا کے بندے بنے اور خدا کے بندہ بن کر کے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے۔ عزیزوں، باتیں تو بہت ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ شب قدر کو ہلکا نہ لیں، توجہ سے دیں۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، اس راستے میں شب قدر میں ولایت مانگیں۔ اگر ذرہ برابر بھی ہماری دعا کی بنا پر ہماری ولایت میں اضافہ ہو گیا، محبت اہل میں اضافہ، آپ یقین جانیے، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ان دعاؤں کی بنا پر ہمارے دل میں ولایت اہل بیت میں ایک ذرہ بھی اضافہ ہو جائے تو دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ یہ ذرہ قیمت رکھتا ہے، کیونکہ ان سے منسوب ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے۔ لامحدود چیزوں سے منسوب ذرہ بھی لامحدود ہوتا ہے۔ ولایت کا دائرہ لامحدود ہے، ولایت کے اثرات لامحدود ہے، ولایت کی فضائل لامحدود ہے، لہذا ولایت کا ذرہ ذرہ بھی لامحدود ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، خدا ان مبارک راتوں میں ہمیں اور آپ کو بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ولایت اہل بیت پر زندہ رہنے کی، مرنے کی، قبر میں اٹھنے کی، اور میدان محشر میں محشور ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد